اسلام میں یہ عقیدہ بنیادی ہے کہ اللہ رب العزت ہی کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ کوئی بھی نعمت یا رزق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف روتے گڑ گڑاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم میں ہی ہے۔ جب ہم کوئی حاجت، ضرورت یا خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تمام خیر اور رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی دینے والے ہیں اور انسان کو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی ہمیں کوئی حاجت پیش آئے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی دینے والا ہے۔ دنیا کے تمام ذرائع اور اسباب اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ اسلام میں توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت واحد ہے، اس کی ربوبیت یعنی خالقیت، مالکیت اور کارسازی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ کہہ دو اے اللہ مالک الملک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کسی کو مال اور دولت، عزت یا منصب دینا اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہے، کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بے حد رحم کرنے والے ہیں اور وہی ہر ایک کا رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو۔ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ہر جاندار کی زندگی، اس کی ضروریات، اس کا کھانا پینا، سب کچھ اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں توکل، اللہ رب العزت پر توکل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی حاجتیں اسی سے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے۔
یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ دنیا میں موجود تمام اسباب اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ذریعہ خود مختار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری ہر حاجت، ضرورت اور خواہش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ دنیا کے تمام طاقتیں اور وسائل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔